سوچیے، زمین کے کسی اندھیرے حصے میں ایک ایسی قوم قید ہے جن کی تعداد انسانوں سے 1000 گنا زیادہ ہے، جن کا کھانا پینا اور تباہی مچانا زمین کے نظام کو ہلا سکتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں آیا ہے، یعنی یاجوج ماجوج۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ آج بھی زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو کہاں پر ہے؟ جدید سائنس ان کی حقیقت کے قریب پہنچ چکی ہے یا ان کو کوئی پتہ نہیں؟ قرآن میں سورۃ الکہف میں ذکر ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک عظیم دیوار بنائی، ایسی دیوار جس کے پیچھے ایک وحشی قوم کو قید کیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی وہ روز دیوار کوڑتے ہیں لیکن اللہ دوبارہ اس کو ویسا ہی کر دیتا ہے، اور جب قیامت قریب ہوگی تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ سوچئے، یہ وہ مخلوق ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، لیکن کیا یہ محض کہانی ہے یا پھر ایک حقیقی قید شدہ مخلوق؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں جیسے ہوں گے، لیکن ان کی طاقت اور تعداد ناقابل یقین ہوگی۔ ایک شخص 1000 کے برابر، اور وہ دنیا کا سارا پانی پی جائیں گے۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور تیر خون آلودہ واپس آئیں گے۔ یہ ان کی غرور اور طاقت کا حال ہوگا۔ سوچو، اگر ایسی مخلوق آج آزاد ہو جائے، کیا دنیا کے موجودہ ہتھیار، ایٹم بم یا ٹینک ان کے سامنے کبھی کچھ کر پائیں گے؟ کیا یہ انسانیت کے لیے مکمل تباہی نہیں ہوگی؟ آج کے دور میں کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی میت نہیں، بلکہ ایک انڈر گراؤنڈ سویلائزیشن ہو سکتی ہے۔ زمین کے نیچے کیوز، سیکرٹ ٹنلز اور انڈر ورلڈ اور یونیورسٹیز موجود ہے جہاں سن لائٹ نہیں پہنچتی، لیکن وہاں پر زندگی پاسبل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے نیچے وہ قید ہے۔ رشیا اور سائبیریا میں کچھ کا ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے وہ بستے ہیں۔ سیٹلائٹ امیج اور بلیک ہولز میں عجیب سرنگیں نظر آئے ہیں۔ کیا یہ وہی مقامات ہے جہاں یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، اگر کل کو یہ دیوار ٹوٹ گئی تو کیا انسان ان کا مقابلہ کر پائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، جب یاجوج ماجوج آزاد ہوں گے تو وہ زمین کو کھا جائیں گے، پانی خشک ہو جائے گا، زمین کے ہر حصے پر وہ چھا جائیں گے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اپنے قلعوں میں چھپنا پڑے گا۔ ایک ہجوم جو انسانیت کے ہر کونے کو بھر دے گا، شہر، پہاڑ، دریا، سب کچھ ان سے لبریز ہو جائے گا۔ انسان صرف دعاؤں اور اللہ کی مدد کا محتاج رہ جائے گا، اور پھر اللہ ایک ایسی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد زمین لاشوں سے بھر جائے گی، ایسی لاشیں جن کی بدبو سے آسمان اور زمین کانپ اٹھے گا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس منظر کا، جہاں زمین پر زندگی نہیں، صرف موت کا راج ہوگا؟ لیکن یاد رکھیں، یاجوج ماجوج صرف سائنس یا تاریخ کا قصہ نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، اور صرف وہی بچیں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی آیت پڑھے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یعنی یاجوج ماجوج کی تباہی سے بچنے کا اصل حل ٹیکنالوجی یا ہتھیار نہیں، بلکہ قرآن اور دعا ہے۔ سوچئے، کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کے پاس وہ ایمان ہے جو آپ کو اس خوفناک فتنے سے بچا سکے؟ زمین کے نیچے اندھیروں میں وہ آج بھی قید ہے، روز دیوار کھودتے ہیں اور ایک دن وہ باہر آئیں گے۔ یہ دنیا جسے ہم محفوظ سمجھتے ہیں، ایک دن ان کی چیخوں سے لرز اٹھے گی۔ کیا آپ اس دن کے لیے تیار ہیں؟
یا پھر آپ بھی یاجوج ماجوج کے طوفان میں بہہ جائیں گے۔